کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک واقعہ ہے جو احادیثوں میں موجود ہے، ابھی داؤد شریف کی احادیث مبارکہ ہے، یہاں پر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک وفد آیا تھا جو وفد ثقیف کا وفد کہلاتا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو ان کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے آپ کے پاؤں مبارک کو بھی زخمی کر دیا تھا، اور صرف ان کو تبلیغ اسلام دینے کے لیے گئے تھے، اسلام لانے کے لیے تبلیغ کرنے گئے تھے۔ اور یہاں پر سب سے بڑا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبد یالیل، یہ اس کا پورا نام تھا۔ اور تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 یا 8 سال بعد یہ پورا وفد مدینہ طیبہ میں آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہونی تھی، اور وفد کی صورت میں تھا، اور اس کو وفد ثقیف کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ وہی لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کے شروع میں میرے پاؤں کو بھی زخمی کر دیا تھا، میرے جسم پر انہوں نے پتھروں کی بارشیں کی تھی اور میرا جسم لو لہان ہو گیا تھا، آج وہی لوگ مدینہ طیبہ میں آ رہے ہیں، آج وہی لوگ مدینہ طیبہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل لهم المساجدہ، مسجدہ، کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کو کسی لوگوں میں سے، تم صحابہ میں سے کسی نے اس کو اپنے گھروں پر رہائش نہیں دی، کسی چٹیل میدان میں انہیں نہیں رہائش دینا، بلکہ انزل لهم المسجدہ، ان کو مسجد نبوی کے سین پر ان کے خیموں کو لگا دیا جائے گا، مسجد نبوی کے سین پر خیمے لگ گئے۔ تو لِيَكُونَ أَرَقَّ لِعُلُومِ بِهِمْ، کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو علم ہو جائے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے کتنی مرتبہ اس جنت کے باغات میں آیا کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اس جنت کے باغات میں، مساجد جنت کے باغات میں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں رہائش دے دی، وہیں پر انہوں نے خیمے لگائے۔ اذان 5 وقت ہوتی، صحابہ کرام نماز پڑھتے، میرا محبوب نماز پڑھاتا، قرآن کی تلاوت ان کافروں، انہوں نے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی وہ کافر تھے، تو ان کے کانوں پر جب میرے نبی کی زبان اقدس سے قرآن سنا کرتے ہوں گے تو بتاؤ ان کے دل پھر اسلام کی طرف کس طرح مائل ہوا کرتے ہوں گے۔ جب صحابہ کرام کا آنا جانا دیکھتے اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے اور اپنے محبوب کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا کرتے تھے تو ان کافروں پر کیا گزرا کرتی ہوگی۔ آج ہمارے گھر مساجدوں، ہمارے گھر اور مساجدیں نماز پڑھنے والوں سے ویران ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، کسی طرح سے مساجدوں کو ہم نے ویران کر کے رکھ دینا ہے۔ چھوٹی سی بات ہو تو مساجد میں آنے والا شخص اتنا زور سے چیخے گا جیسے معلوم ہوگا کہ باہر تو یہ بندہ بڑا شریف ہے، لیکن مسجد میں آ کر اتنا چیخ چیخ کر مساجدوں کو ویران کرنے کی یہ کوششیں کیوں کر رہا ہے۔ آج مساجد کے لیے چندہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور انہی مسلمانوں کو کہہ دیا جائے کہ جاؤ اس ملک میں یہودیوں کے بھی عبادت خانے ہیں، عیسائیوں کے بھی عبادت خانے ہیں، بت پرستوں کے بھی بت خانے ہیں، ان میں جا کر دیکھو کوئی ہے جو اس طرح سے سپیکر پر کھڑے ہو کر اپنے لیے چندہ اکٹھا کر رہا ہو؟ کوئی بھی ایسا تمہیں اس ملک کے پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہوگا تو صرف ہماری مساجدوں میں، اگر ہوگا تو صرف ہمارے اللہ کے گھروں میں، کیونکہ ہم لوگ خدا کے گھر میں دینے کے لیے بھی اتنی کنجوسی کرتے ہیں، جس طرح ہمارا یہ انداز ہے کہ ہم ان مساجدوں کو ویران کرنے کے در پہ ہو چکے ہیں۔
کسی کے گھر سے ماہانہ 500-200 لینا بھی آج کل بڑا مشکل بن چکا ہے۔ اور ہیں یہ مسلمان، جب کوئی ان کا انتقال کر جائے تو 8 مرتبہ 4 مرتبہ اعلان کرائیں گے کہ فلاں بندہ ابھی فوت ہوا ہے، پھر ہوگا جنازہ اتنے بجے ہوگا، پھر اعلان ہوگا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، پھر اعلان ہوگا جنازہ پہنچ چکا ہے۔ تو اتنے تو ہم نماز فرض کے لیے بھی اعلان نہیں کرتے جتنا ہم اپنے مرنے والے مرحوم کے لیے اتنا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور آج ہماری مساجدوں کے حالات زیادہ سے زیادہ اس وجہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو خدا کا گھر سمجھا ہے، اپنی گھر ہی سمجھا ہی نہیں۔ اور ہم آج ان مساجدوں کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے الٹا ہم دلوں کے اندر ان مساجد کے لیے حسد رکھتے ہیں، ان مساجد والوں کے لیے بغض رکھتے ہیں، اور ان مساجدوں کے لیے ہمارے سینے کے اندر حسد موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری مساجدوں کے حال کتنا عجیب سے عجیب تر ہو چکے ہیں۔ اور میرا محبوب تو وہ تھا جو کافر آتے ان کو مسجد نبوی کے صحن میں اس وجہ سے اتارتا تاکہ ان کے سینوں کے اندر ایمان پیوست ہو جائے، ایمان بڑھ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور آج ہم مساجدوں کو ویران اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں میں وہ تربیت نہیں، آج ہمارے علاقوں میں وہ تربیت نہیں، آج مساجدوں میں وہ تربیت نہیں کہ مساجدوں کو جن کو میرے نبی نے ریاض الجنہ کہا ہے، جن کو میرے نبی نے جنت کے باغات سے تشبیہ دی ہے، آج انہی باغات کو ہم ویران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں رہائش دی، جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور میرے نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لا ریب کتاب کی آواز سنتے ہیں تو ان کے دل بھی پھر موم ہو گئے تھے۔ وہ پورا کا پورا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فاشترطوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں کے اندر جو کفر تھا وہ ختم ہوا، اب ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے ہماری کچھ شرائط ہیں۔ اگر یہ شرائط مان لی جائیں تو ہم سارا کا سارا وفد نہیں بلکہ پورے کا پورا قبیلہ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گا، پورا کا پورا قبیلہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لا تحشروا، لا تحشروا، تحشروا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ تخفیف دی جائے کہ ہم کلمہ تو پڑھیں گے لیکن جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ دوسرا ولا تحشروا کہ یا رسول اللہ جو عشر دیا جاتا ہے زمینوں کا، جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یا رسول اللہ ہم ایمان تو لائیں گے لیکن عشر دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ اور تیسری شرط لکھی ولا تجبوا کہ ہم نے آپ کو دیکھا یا رسول اللہ آپ جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جھکنا پسند نہیں ہے، ہم نماز بھی نہیں پڑھا کریں، ہم ایمان اس شرط پر لائیں گے کہ ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، ہم جہاد بھی نہیں کریں گے، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم اللہ تحشروا ولا تحشروا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، تم زکوٰۃ اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، تم جہاد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، ولا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی جس دین میں رکوع نہ کیا جائے، جس دین میں رکوع نہ کیا جائے، رکوع یعنی نماز نہ پڑھی جائے۔ اب تم نماز نہیں پڑھو گے تو پھر دین کی بھلائی کہاں سے آئے گی؟ تم نماز نہیں پڑھو گے تو پھر دین کے اندر تقویت کہاں آئے گی؟ پھر تو تم ایسا ایسا کر کے
پھر دین سے نکلنا شروع ہو جاؤ گے، پھر دین سے ہٹنا شروع ہو جاؤ گے۔ جب تم نماز کے پابند رہو گے تو پھر دین پر بھی آہستہ آہستہ تم پھر قائم اور دائم ہونے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی تو انصاف کرنے میں یہ قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم تو صبح ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں